سیشن یہاں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ناؤ اور نیور کو لے کے ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بریف کیجیے گا کہ آپ کا روڈ میپ ان شارٹ اگر ہم کہیں آپ سے 3 سے 4 منٹ میں ڈسکرائب کریں کہ ناؤ اور نیور اور ایز این سٹیزن آف پاکستان آپ کا روڈ میپ کیا؟ جی اصل میں ناؤ اور نیور اوریجنیٹ کیا تھا میرے ذہن میں کہ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جب رجیم چینج ہوئی اور اس وقت لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا، جی فرسٹریشن تھی اوورسیز پاکستانیوں میں، وہ اکثر اپنی تقریبات میں اس کا اظہار کرتے تھے، بے چینی اور ہیلپ لیس مجھے نظر آتی تھی. تو اس کی میں اوریجن ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ غصہ اگر اس کو چینلائز نہیں کیا گیا تو یہ تو ضائع ہو جائے گا اور آخر میں ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گی. اور جو باہر میں رہنے والا بندہ ہے وہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، صحیح ہے. اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس نے سیٹ اپ دیکھی ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو وہ تو مایوس ہو کے پھر پاکستان سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ناؤ اور نیور ہم نے بنائی. شروع میں اس کی بنیاد اور اس کا فوکس تھا ایکشن، کہ ہر آدمی بجائے یہ کہنے کے اور انتظار کرنے کے کہ کوئی اور آدمی، کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر، کوئی امریکن گورنمنٹ، کوئی جو ہے وہ ایم بی ایس سعودی عرب کا رہنما جو ہے، یہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرے. اصل میں ناؤ اور نیور کی بنیاد یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مثلا آپ سوشل میڈیا پہ آواز کو بلند کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے مختلف جو پاسبلٹیز ہیں کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے وہ ہم نے بتائیں. اور اس میں جو سب سے پہلے ناؤ اور نیور نے کہا کہ پاکستان کے یہ مسئلے ہوتے ہی کیوں ہیں آخر. تو ہم نے کہا جی اس کے پیچھے 2 بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک تو لوگوں میں فیئر ہے. اب جب فیئر کو میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا ناؤ اور نیور کے پلیٹ فارم سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ فیئر صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان سے باہر جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے اندر بھی فیئر ہے کہ میں اگر بولوں گا عاصم منیر کے خلاف تو مجھے ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا جائے گا، میرے رشتہ داروں کو تنگ کیا جائے گا. تو فیئر کی اتنی ڈائمنشنز مجھے نظر آئیں. دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ پاکستانی لوگ ان آرگنائزڈ ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے. ایک تو پرسنل کام ہے، گھر کے کام ہے، اس کے علاوہ چیریٹی کے کام ہیں. زیادہ تر جو اچھے پاکستانی ہوتے ہیں وہ چیریٹی کے کاموں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی مذہبی لوگ جو ہیں مذہبی مسجدوں اور دوسری آرگنائزیشن میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. وہ اس میں سے جو تھوڑا سا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ نکال نہیں سکتے. تو دیکھیے ناؤ اور نیور کے پلیٹ فارم سے ہمیں صرف روڈ میپ اس چیز کا نہیں دینا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ لوگ کس حالت میں ہیں اور اس حالت میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اس ایکشن کو اسٹریم لائن کریں. تو پہلا ایکشن جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان ایک گروپ کے طور پر جائیں. سر یہ روڈ میپ کا انیشل اسٹیپ تھا. میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب بریف کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے آگے لاہ عمل کیا آپ کی. یہ جو فاؤنڈیشن ہے، یہ جو آپ کی ناؤ اور نیور موومنٹ ہے، یہ کیا لاہ عمل اختیار کر کے پاکستان کو بہتر کرنا چاہتی ہے؟ جی یہ کلیئر کریں. جی اصل میں جی دیکھیے، چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم جو پاکستان میں جو بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے سے، جنرل الیکشن کے ذریعے سے گورنمنٹ آئے گی اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے سر. ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ناؤ اور نیور جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کوئی شاخ نہیں ہے، یا عمران خان کے لیے جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس گروپ کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کے متعلق جو سینسٹیوٹی ہے، جو کنسرن ہے، اس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے لایا عمل جو ہے نا جی، وہ کوئی کلیئر دیا نہیں جا سکتا کہ جی یہ ہمارا منشور ہے. صرف یہی ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کی ہیلپ کریں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ فیز ہے جس میں سے پاکستان گزر رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، جب اس فیز میں سے گزر جائے گا تو پھر ایک اور فیز آ جائے گی. یعنی فرض کر لیجئے کہ پاکستان میں اب رول آف لا بن گیا، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جنون الیکشن ہو گئے، جس میں آرمی کا خاص طور پر، آئی ایس آئی کا خاص طور پر کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا لاہ عمل، میں ایک کوشچن ریپیٹ کروں کہ آپ کی، دیکھیں آپ کی کچھ ممبرز ہیں، آپ کی ناؤ اور نیور کے کچھ ممبرز ہیں، آپ سیلف فنڈڈ بھی ہیں اور موومنٹ کی وہ میوچل فنڈنگ بھی ہے آئی گیس. ٹھیک ہے.
تو میرے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، کیونکہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے، میں اپنے گھر میں بھی اسی پرنسپل کو اپلائی کرتا ہوں کہ میری والدہ، میرے والد، اگر ان کے پاس کوئی فنڈز ہیں وہ غلط اپلائی ہو رہے ہیں یا میرے سے غلط اپلائی ہو رہے ہیں تو مجھے پوائنٹ ڈاؤن کیا جائے کہ فنڈز صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کریں تاکہ ہمیں سامنے روشنی نظر آ جائے، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ ایک گورنمنٹ لیول کے اندر ملک کی خدمت کی بات کر رہے ہوں. تو سر آپ کے اگر فنڈ صحیح چینل ہو جائیں گے تو آپ لوگ ایک نیا روشن منظر دکھا سکیں گے پاکستان کا. تو میں اس حوالے سے آپ کا روڈ میپ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ٹاپ اپ سے چینج لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا دوسرا سوال ہے، کیونکہ لائحہ عمل کے اوپر آپ کیا ایلیٹ کلاس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا مڈل کلاس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو سوال ہیں جی آپ کے. ایک تو فنڈز کی بات ہے. جی تو سب سے پہلے میں فنڈز کو بتا دوں کہ ناؤ اور نیور میں فنڈ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم فنڈ ریز کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو پاکستان کے وزٹس کیے اس میں ہر آدمی اپنے پے اکیلے خود کرتا تھا. کچھ لوگ جنہوں نے کہا کہ جی میں کرایہ نہیں پے کر سکتا تو ہم نے اس کے دوست ساتھ والے کو کہا یار اس کا آدھا کرایہ تم دے دو، آدھا کرایہ یہ لے لے. ٹھیک ہے. تو فنڈ کا کبھی ایشو نہیں ہوا. الیکشنز کے دنوں میں البتہ ہم نے ناؤ اور نیور کے پلیٹ فارم سے خاصے پیسے جو ہے کچھ حلقوں میں خرچ کیے اور وہ ہم نے اپنی نگرانی میں مشورے سے خرچ کیے اور الحمدللہ وہ اس طرح کا ہوا کہ اس میں زیادہ تر پیسے تو ہم دوستوں کے تھے، تو اس لیے کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہوا اور فنڈ ریزنگ کا کبھی ایشو ہوگا بھی نہیں. ہم ناؤ اور نیور کو بیسیکلی دیکھتے ہیں. جب مثلا آپ فرض کیجئے نا کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، تو اس میں ہیومن ریسورسز ہے. مثلا یہ ہے کہ میں اگر فرض کیجئے شکاگو کا چیپٹر ہے تو میں اس میں کہوں گا کہ یہاں پر 10 آدمی ہیں جو اس کے کور ممبرز ہیں اور کوئی 100-200 لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں. تو یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا فنڈ ہے، یہ لوگ فنڈ ہے. تو فنڈ کا ہمیشہ لیکن انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ کوئی لائمل آپ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سکولز بنانے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ایلیٹ، جیسے آپ کا ایک میرٹ پروگرام ہے، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ پاکستان میں میرٹ سسٹم لانا چاہ رہے ہیں. یہ اٹس اے ویری پازیٹیو اپروچ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اوپر کی ٹیئر کے اوپر لیا جہاں جن ممبرس کے پاس پیسے ہیں آبویسلی وہ الیکشنز میں آتے ہیں. یہ وہ کلاس ہے جو کہ انوالو ہوتی ہے، ورنہ عام بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے کہ الیکشنز کے اندر اور اس میں انوالو ہو. تو یہ تو آپ باٹم ڈاؤن سے جو آپ کا باٹم اپ ہے، آپ نے اس کلاس کے لیے کچھ ایجوکیشن سوچی ہے، کچھ ایسا فنڈ، ایسے کوئی پروگرام سوچے ہوں کہ جن کو آپ ایگزیکیوٹ کریں اور ہمیں چینج واقعی نظر آئے. اچھا جی، اب یہ سیکنڈ سوال ہے آپ کا کہ ہم ناؤ اور نیور اگر پاکستان میں صحیح حکومت آ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ریممبر اگر صحیح حکومت نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح حکومت سے مراد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پھر جتنے بھی چیریٹی کے کام ہیں، جتنے بھی آپ کے نیچے زمین پر کام ہے، وہ ان کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی کر لیجئے آؤٹ کم کے لحاظ سے. مثلاً پچھلے دنوں زرداری صاحب نے کہا کہ میرے صوبے میں جو سب سے زیادہ بڑے آپریشن ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتے، اور وہ صحیح تھے. اس کی وجہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل جو ہے بہترین ہاسپٹل ہے اور وہاں پر بہترین آپریشن ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہاں کے چیریٹی کے پیسے جاتے ہیں، اس چیریٹی کے پیسوں سے وہ ہاسپٹل چل رہا ہے. تو اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ زرداری صاحب کو. دیکھیے جب اوپر حکومت اگر نکموں، نالائقوں اور ایسے لوگوں کی ہوگی جو کرپٹ طریقے سے اس سے آئیں گے تو آپ کی چیریٹی بیکار جائے گی، وہ سوشل چینج نہیں لا سکے گی. اس لیے ناؤ اور نیور نہ تو کسی انڈیویجول کی ہیلپ کرتا ہے، نہ ناؤ اور نیور جو ہے کوئی انڈیویجول پروجیکٹ پہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک، یہ کنڈیشن ہے، جب تک اوپر ایسی حکومت نہ آئے، چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے زرداری کی بھی ہو، لیکن وہ بغیر کرپشن کے، بغیر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ایسے طریقے سے آئے کہ اس میں پیچھے کسی قسم کا وہ مغالطہ نہ ہو. عموماً چھوٹی موٹی جو لوکل کرپشن ہوتی ہے الیکشن میں اس کی بات نہیں میں کر رہا، ایک سسٹمک جو طریقہ ہے وہ نہ ہو. اچھا اب جب وہ آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ہم 4 ایریاز میں کام کریں گے. وہ 4 ایریاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جن میں سے صرف ایک کا تعلق پالیٹکس سے. وہ ہے ایک کا تعلق
باقی جو 3 ہیں ان کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے. وہ 4 کون سے ہیں؟ نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی کے اندر میرٹ کو آبجیکٹو ڈیفائن کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ جو بھی پارٹی آ کے ڈیلیور کرنا چاہے گی وہ ڈیلیور ٹیم کے بغیر نہیں کر سکتی، اور ٹیم جو ہے وہ بنانے کے لیے میرٹ کے بغیر آپ ٹیم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بات ہے، اس میں ناؤ اور نیور ہیلپ کرے گی جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارٹی کے اندر ایک آبجیکٹو کرنا چاہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم ریسورسز بھی لے کر آئیں گے. ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لاجسٹکس میں پوری پارٹی کی ہیلپ کریں گے، ارریسپیکٹو کون سی پارٹی کرنا چاہتی ہے. یہ جواب ہے جو ڈائنیسٹک میرٹ کے بغیر پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے وہ کیسے پاکستان میں میرٹ لا سکتی ہے اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں میرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک نمبر 1 کام. دوسرا کام بیسیکلی ایڈلٹ ایجوکیشن کا ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے اس کے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ 15 سے 50 سال کی ایج کے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے ان تک ہم کیسے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اوپر سے حکومت صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہماری یہ ہیلپ زرداری اور نواز شریف لے کے جائیں گے. تو ہم کرپٹ لوگوں کو یہ عاصم منیر لے کے جائے گا، ہم نہیں کرنا چاہتے. اوپر سسٹم صحیح ہوگا پھر ہم یہ ایڈلٹ ایجوکیشن پہ کام کریں گے. ڈاکٹر یہ دوسرا تیسرا پوائنٹ اچھا ہے جی، تیسرا ہے پاپولیشن مینجمنٹ. ٹھیک ہو گیا. پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے اگر حکومت کوئی کام کرے گی تو اس پہ تو لگ جائیں گے فتوے، ٹھیک ہے سر. وہ کر ہی نہیں سکے گی. اس لیے یہ عام لوگوں کا کام ہے. دیکھیے ہمارے وہ لوگ جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں خاص طور پر ان میں پاپولیشن مینیج نہیں ہوتی. پاپولیشن مینیج ہوتی ہے جو اوپر والے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اصل میں ان میں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس مینیج کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم جس میں مذہبی انپٹ بھی ہو، جس میں لاجسٹکس بھی ہو، جس میں ایجوکیشن بھی ہو اور جس میں انسینٹیو بھی ہو ایک بندے کے لیے کہ اگر اس کے 2 بچے ہیں تو ان 2 بچوں کے لیے اپرچونٹیز بنانے میں ناؤ اور نیور ہیلپ کرے گی تاکہ لوگوں کے اندر مثلا فرض کیجئے کہ ہم نے مکان بنائے ہیں سستے سمپل سستے مکان جو گرمیوں میں ٹھنڈے اور ٹھنڈ میں گرم ہو سکتے ہیں بغیر بہت بڑی کاسٹ کے بجلی کے بل کے. فرض کیجئے کہ ہم نے 1 لاکھ گھر بنانے کا کام کیا ہے. اب یہ ان لوگوں کو دیں گے ہم جو پاپولیشن مینیج کرنے میں ہماری ہیلپ کریں گے. فرض کیجئے کہ ہمارا گروسری سٹور ہے جس میں ہم نان پروفٹ پہ لوگوں کو چیزیں دے رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو پاپولیشن مینیج کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے مارکیٹ ریٹ. تو یہ انسینٹیو بنے گا ہر لیول پہ. اس میں ناؤ اور نیور کام کرے گی. یہ ہے تیسرا کام. اور چوتھا کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہے کہ آج کے دور کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے اکنامک ماڈل پہ. کیسے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، کیسے لوگ فائنینشیل سسٹم کو استعمال کرتے ہیں. ڈالر کی قیمت ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. زمین کی آرٹیفیشل قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں. ان کا ایک ہی علاج ہے آلٹرنیٹیو اکنامک ماڈل. یعنی ایسی اکنامکس جس میں اور آپ آپس میں طے کر لیں کہ میں آپ کو سروسز دے رہا ہوں، آپ مجھے سروسز دے رہے ہیں، اس میں سے ہم کرنسی کو ہی آؤٹ نکال دیں. تو اس پہ نہ ٹرمپ کا اختیار ہے، اس پہ نہ بائیڈن کا اختیار ہے، اس پہ نہ ایم بی ایس کا اختیار ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کا اختیار ہے. تو جب تک یہ آلٹرنیٹیو اکنامک ماڈل اپنی کلیئر پرنسپلز میں لوگوں کے اندر پریکٹیکلی امپلیمنٹ، ہر ایک پہ نہیں، پورے 240 ملین پہ نہیں، لیکن میں بھی 5% آبادی پہ ہو تو یہ 5% آبادی ایک ایگزامپل بن جائے گی کہ لوگ اس آلٹرنیٹیو اکنامک ماڈل کی طرف آئیں گے. تو یہ ہے ناؤ اور نیور کے کلیئر. ان میں سے ہر چیز کی ڈیٹیلز موجود ہیں لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آرگنائز کر کے ہم ایک طرف ہمارا کام آرگنائز کرنا ہے، ان کو ان کے چیپٹرز بنانا ہے، دوسری طرف ہمارا کام میک شور کرنا ہے کہ اوپر پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح گورنمنٹ کے انڈر ہو. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ابھی ہم اس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ سر میں کرٹیک ہوں، میں آپ کو بتا میرے آپ کے سیشنز کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا بھی فائدہ ہو جائے. سر میرا فائدہ ہو جائے تو یہ ایک کار خیر ہوگا. میری وجہ سے آپ کے ساتھ 10,000 افراد لاکھوں کروڑوں جب سنتے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے تو یہ کار خیر ہوگا. سر میرا چھوٹا سا ادنا سی ریکویسٹ ہے آپ سے اس بات پہ
کہ یہ آپ نے پہلا بلٹ پوائنٹ ہمیں دے دیا کہ آپ نے کہا کہ ٹاپ ڈاؤن سے چینج آئے گا، یعنی کہ آپ پہلے اوپر کا سسٹم ہمیں ملے گا تو ہم نیچے کام کریں گے. یہ آپ کی بحث کی آپ سے 6 منٹ پہلے جو آپ نے بحث شروع کی، آپ نے کہا کہ اوپر سے سسٹم ہمیں ٹھیک ہونے کے بعد کے پھر باقی کے کام ہیں، اوپر کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، جو کہ پچھلے 70 سال سے نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نہیں نہیں، لیکن اس سوال کو نا میں تھوڑا سا، چونکہ یہ سوال جو ہے وہ مجھے صحیح ریپرزینٹ نہیں کر رہا، تو اس لیے اس سوال کو میں دیکھیں، اوپر کے سسٹم کا ایک حصہ ٹھیک ہو، بالکل بالکل یہ پورا سسٹم نہیں. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل پورا جو آپ نے سسٹم پہلے فرشتوں کا آ جائے تو پھر ہم کام کریں گے، یہ ایگزیکٹلی نہیں. ایسا ہی ہے. اوپر کے سسٹم کی صرف ایک بنیادی کنڈیشن پوری ٹھیک ہو ہوگی جائے تو پھر آپ نیچے سے شروع کریں اصل گے. کام نیچے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے شروع کریں. جو پوائنٹ آپ نے 4 پوائنٹ بتائے جو آپ نے ڈیناؤنس کیے، اس وقت نوٹ ڈاؤن کیا ہم نے، پین ڈاؤن بھی کر لیا، یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم مشاہدہ کریں نا تو عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ جب آئی تو یہ تمام چیزیں انہوں نے نہیں کی کے اوپر، بلکہ انفیکٹ مزید اگریسولی کام کیا. لیکن اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. 2 سال پہلے جو رزلٹس آ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری پرابلمز کچھ اور ہیں اور ہم گائیڈ کہیں اور کر رہے ہیں اپنے ایئر کرافٹ کو، جا کے ہمیں جو جانا ہے وہاں جا نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ جہاں جس طرف ایک قوم کو بڑھنا چاہیے نا وہاں قوم بڑھ نہیں رہی ہے. ہماری گائیڈنس. ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ میرے ایک دوست سے میری یہی ڈبیٹ ہوئی. پہلے میں اس بات کو ذرا سر کلیئر مجھے 2 منٹ دیجیے گا. نہیں، یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ عمران خان کی گورنمنٹ، میں اگین بتاتا ہوں کہ جو 4 کام ہم نے کرنے ہیں وہ گورنمنٹ کے بس کی بات ہے ہی نہیں. نہیں سر وہ عمران خان کی گورنمنٹ کوشش کر چکی ہے. نہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. سر وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، لیکن دیکھیے اگر گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے اور وہ کوشش کر چکی ہے تو وہ کیسے کامیاب ہوگا جب اس کا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ مثلا پاپولیشن کے متعلق اگر آپ بات کریں گے گورنمنٹ تو اس پہ تو مولوی فتویٰ لگا دے گا، تو گورنمنٹ تو نہیں کر سکے گی. اسی طرح جتنے بھی یہ کام ہیں یہ اصل میں نان گورنمنٹل اینٹیز کے ہیں، یہ نیچے سے اوپر جائیں گے. اوپر صرف ایک چھوٹی سی شرط ہم نے رکھی ہے تاکہ یہ افیکٹو ہو سکے. دیکھیں وہ بھی اس لیے نہیں ہے، نہیں سر لاہ عمل کے لیے آپ تو ایک لاہ عمل یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک ایک صحیح ڈگر پہ چل جائے، یعنی کہ ہماری گورنمنٹ ٹریک پہ آ جائے. نہیں ٹریک پہ نہیں جی نہیں، تو سسٹم تو ٹائم لگے گا. صرف حکومت کی الیکشن جو ہے وہ منصفانہ ہو جائے. دیکھیں آپ اگر فرض کیجئے کہ میری جو بات میں کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھا نہیں جائے گا تو پھر جواب اور انٹریکشن ٹھیک نہیں ہوگا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک زرداری کی حکومت آئے. دیکھیں میں اپنے دل پہ جبر رکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. فرض کیجئے اس کی حکومت، فرض کیجئے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں لوگوں نے کہا جی اب ہم بلاول بھٹو کو مانیں گے، تو اب ہم وہ 4 کام پھر بھی کر دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب میری ایک ریکویسٹ بالکل صحیح. اگر ڈاکٹر صاحب الیکشن، کیونکہ ہمارا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے نا، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا پاکستان میں مورالٹی کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، آپ کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو جائیں، تو ایک گورنمنٹ الیکشن کرا چکی ہے، آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا پچھلے سال کے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ الیکشن فیئر اینڈ فیئر تھے، پوری دنیا میں آنے کے لیے ہم ایک الگ ڈبیٹ ہے، یہ ایک بالکل الگ ڈبیٹ ہے. اوور اینڈ اوور یہی آؤٹ کم آئے گا. آپ مانتے ہیں کہ بالکل میں مانتا ہوں انفیئر الیکشن، ٹھیک ہے، میں بالکل مانتا ہوں. تو بس جب آپ مان جائیں کہ فیئر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا. پرابلم ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا نا تو میری آل اولاد بچ جاتی. دیکھیں آپ کی ہم مسئلے کو حل کرنے کی بجائے تو سر میں میری مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کرنا ہے، یعنی مسئلے کا حل نہیں ہوگا الیکشن سے. دیکھیں فیئر الیکشن سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ایک دفعہ بات میں اس لیے آپ کو بیچ میں کاٹ دیتا ہوں کہ فیئر مسئلہ صرف ہمیں موقع دے دے گا کہ اب مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اور وہ کوشش کوئی 20 سالوں میں ہو سکتا ہے، 30 سالوں میں کامیاب ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ مرض کچھ اور ہے اور تشخیص بھی اس کی کچھ اور طریقے سے کی جا رہی ہے، اس کا کیور بھی ڈفرینٹ ہے میرے حساب سے، جو کہ ہمارے نا مذہبی اسکالر ڈھونڈ چکے ہیں، اور اسی لیے وہ خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے کچھ اور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اصل میں دیکھیے جس بندے کے ہاتھ میں، جس بندے نے مرض کی تشخیص اور کی ہے وہ بھی آ جائے، اس کو روکا تو نہیں ہے. دیکھیں نا اگر ہم 5% لوگوں میں آلٹرنیٹیو اکنامک ماڈل لا رہے ہیں تو 95% ہے نا آپ کے پاس. صحیح. اچھا پھر ہم اگر پاپولیشن کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں تو آپ پاپولیشن کو بڑھا لیجیے، یا آپ اس سے پاپولیشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا. مسئلہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ
اس وقت پاکستان کی جو اپ برنگنگ ہے نا اس کا ایشو ہے، جو میں اپنے کئی تو پروگرامز میں کہہ چکا ہوں پاکستان کی اپ کہ برنگنگ اپ برنگنگ نہیں صحیح ہوئی ہوئی ہے. اچھا اگر اپ برنگنگ ایشو نہیں ہے، جی ایشو ہے جی کہ اپ برنگنگ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہوئی تو اب کیا دوبارہ لوگوں کو پیدا کریں گے اور اپ برنگنگ ٹھیک کریں گے؟ سر بالکل بالکل ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل درست بات. بچوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وہ بچے جو آج سے 18 سال کی عمر کا لڑکا، سر سن لیجیے گا، 18 سال کے بچہ جس نے آج سے 4-5 سال بچہ پیدا کرنا ہے، میرے جیسے ہی بچہ پیدا ہونا ہے، آپ جیسے ایک نصر شاہد پیدا ہونا ہے، ایک بابر علی پیدا ہونا ہے نا، آج سے 4-5 سال بعد پھر یہی فوج پیدا ہونی ہے. آج کے 18 سال کے بچے کو ٹرین کیا جائے، آج سے 18 سال کی ماں کو ٹرین کیا جائے کہ اس بچے کو کیسے ٹرین کرنا ہے 5 سے 7 سال اس چیز میں، اور اس کے بعد کے 18 سے 20 سال وہ جب بچہ بڑا ہو کے آصف زرداری بنے گا، وہی بچہ جب نواز شریف بنے گا، وہی بچہ جب سن لیجیے گا کہ عمران خان بنے گا، وہی بچہ آپ کا عاصم منیر بنے گا. وہ یہ فیصلے نہیں کرے گا، وہ ہوگا تو عمران خان وہ، لیکن ایسے فیصلے نہیں کرے گا. بالکل صحیح. وہی آصف زرداری ہوگا لیکن فیصلے وہ آج والے نہیں کرے گا. دیکھیں کسی چیز کو جب آپ نے ایکسپلین کر دیا اور میں نے سمجھ لیا، اب مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ مجھے روکا ہے سر، ہماری بڑی ٹیئر نے روکا ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں وہ نہیں مانتے یہ. میں مجھے ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ ایک مین ایشو ہے، تو یہ جو ہم 4 کام کہہ رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے آپ 5واں کام یہ شروع کر دیجئے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ریسورسز آپ کو اکٹھے کرنے. جس نے کہا ہے نا جو یہ دیکھیں، کسی شخص کا اگر بلیف ہے کہ یہ چیز اصل پرابلم ہے تو آپ کو اس کی سچائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کے سچائی کا پتہ ایسے چلے گا کہ اس نے اب تک اس کے لیے کتنے لوگ اکٹھے کیے، کیونکہ آرگنائز کیے بغیر تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساحل ندیم، آپ کے محمد علی انجینئر کے پاس انف ریسورسز ہیں، ہم ان کی ٹیم جوائن نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، امریکہ سے ہم ان کی ٹیم جوائن نہیں کر رہے ہیں. وہ تو آپس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ ساحل ندیم اس وقت عجیب سی حالت میں پہنچ چکا ہے، محمد علی مرزا، اور انفیکٹ کہ وہ فنڈز کے اگینسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کلیکٹیو ایشو سارے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ان کو کسی نے روکا ہے؟ کیا ناؤ اور نیور کا یہ گول ہے کہ یہ جو 4 کام ہیں ان کے علاوہ اگر ساحل ندیم یا مرزا انجینئر یا اور جتنے بھی انفلوئنسر ہیں وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو ہم ان کو روکیں گے؟ نہیں، وہ بھی کریں. دیکھیں بہت سارے کام کرنے والے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اصل پرابلم ہے تو اس کو کس نے روکا ہے کہ وہ اس پرابلم پہ حل نہ کرے؟ آپ کو اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں. ویری گڈ. کوشچن دیکھیں کمپیریزن کا نہیں ہے یہاں، کمپلیمنٹ کا ہے. ایک بات سمجھ لیجئے کہ کاموں کو آپس میں کمپیئر کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیے کہ کام ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے فرض کیجئے کہ ہم یہ 4 کام کر رہے ہیں، فرض کیجئے ساحل ندیم جو ہے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اور طریقے سے سوچے، وہ سوچے جی کہ میں لوگوں کو انٹرپرینور بنانا ہے، میں نے ایک بندے کو بزنس کرنا سکھانا ہے. آف کورس گو اہیڈ، ویلکم. تو دیکھیے چیزوں کو کمپیئر کرنے کی بجائے کمپلیمنٹری ذہن میں سوچ پیدا کیجیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ناؤ اور نیور جو کام کر رہی ہے وہ ہے فنڈامنٹلز پہ کام. یہ جو آپ نے تربیت والا بتایا ہے یہ بھی فنڈامنٹلز کا ہے. مثلا جب ہم ایڈلٹ ایجوکیشن کریں گے تو ایڈلٹ ایجوکیشن کا ایک حصہ بچوں کی اپ برنگنگ ہے، آلریڈی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن کیونکہ سر یہ کر چکے نا. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلیز میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ عمران خان کر چکا ہے اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں عمران خان کر چکا، اس نے آپ کے سارے اسکالرس کو بٹھا کے ایک ٹیبل پہ بتایا کہ سیرت نبی پہ کام کرنا ہے، وہ سب کچھ نیک نیتی سے کر چکا، لیکن آؤٹ کم کچھ اور نکلا کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہماری قوم کی اپ برنگنگ نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اگین میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کام گورنمنٹ، دیکھیں جو کام ہوتا ہے نا ہر جگہ پر، مثلا میں ایز اے ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہوں، جینیٹر صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نرس مجھے پکڑا رہی ہے انسٹرومنٹ، ہر بندے کا کام ہے نا. اب جینیٹر اگر آپ کہے جی میں نے سرجری کرنی ہے، یا نرس کہے جی مجھے کرنے دیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کسی ہاسپٹل کا سی ای او ہوتا ہے، کسی ہاسپٹل کا ایم ڈی ہوتا ہے، کوئی مین ہیڈ اتھارٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیں وہ جو اتھارٹی ہے نا
ایک آج کل کے ڈیموکریٹک سسٹم میں صرف گورنمنٹ ہر کام نہیں کر سکتی, نہیں سر میرا اسے یہ نہیں لیکن کرنا چاہیے, اور کچھ کام اناؤنس کرتی ہے جاب. میں آپ نہیں. کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہیڈ جو ہے وہ مینیجر یا مینیجریل اسکل کے اندر جو سی اے ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا. جب تک آپ گورنمنٹ کو ڈیفائن نہ کریں نا, گورنمنٹ کا کام ہے آپ سے جو ٹیکس لیا ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. جی سر. لیکن جو ٹیکس نہیں لیا ہوا, جو دوسرے ریسورسز ہیں, ان کو استعمال میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اچھا, یہ جیسے میں نے 4 کام کہے ہیں نا, ان میں سے یہ 5واں کام ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس فلا تھنکنگ کو نکالنا کہ جو کچھ کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہو پراپر طریقے سے اور اپنے حصے کا کام کرے, باقی کام ہم پہ چھوڑ دیں. جب تک یہ فلا نہیں لوگوں کے ذہنوں سے نکلتا, تو اس لیے عمران خان جو کچھ بھی گورنمنٹ میں آ کے کرے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تربیت کرے ان کی. اس کا کام ہے کہ جو ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہوا ہے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے. لوگوں کی تربیت کا کام بابر نے اور ڈاکٹر نصر نے کرنا ہے. اپنے این جی او کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کا کام ڈاکٹر جاوید, ساحل ادیم, سید مزمل, جرنلسٹ, دانشور, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کر کے کرنا ہے. لیکن سر اس بیسک پرنسپل کو پہلے سمجھنا چاہیے. اصل میں انفارچونیٹلی میں نے اس بیسک پرنسپل پہ پہلے شروع میں بہت زیادہ زور نہیں دیا. یہ ایک تھاٹ کا فلا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے, اس کو ذہن سے نکال دیجیے. ایکچولی یہ ہے کہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں, کہیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. صرف دنیا میں نہیں, ہم نے تو پریکٹیکلی لیو کر رہے ہیں سسٹم کو نا, آپ اور میں لیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو کچھ کرنا ہے, جو اصل کام ہے کرنے کے, تربیت کے, جو اور ایجوکیٹ کرنے کے, لوگوں کے اندر آرگنائزیشن کرنے کے, اور بہت سارے کام, وہ سارے کے سارے لوگ اپنے سیلف ہیلپ کے تحت جب کریں گے تو ان کے اندر صحیح انسینٹیو ہوگا, اور وہ ایک آرگینک ہوگا. سر ڈاکٹر صاحب, عمران خان نے اپنی, آپ کو سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, عمران خان نے اپنی اسپیچز میں متعدد بار کہا ہے کہ اگر آپ ملک کا انسان بنا دیں گے تو سڑکیں اور برجز خود بخود بن جائیں گے. اگر آپ ایک کسان کو کسان morality کے ساتھ بنا دیں گے, ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی morality کے ساتھ ڈاکٹر بنا دیں گے, تو آپ کا ملک کے ہاسپٹل اور ایگریکلچر خود بخود بن جائے گا. ایسا ہوا نہیں ہے. آپ نے وہ انسان, اس لیے اس نے انسان کے اوپر فوکس کرنے کو کہا, جو آپ نے بھی یہی بتایا کہ آپ ہیومن ریسورس. دیکھیں وہ ایسا کیوں نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, اس لیے کہ عمران خان کا کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس کے لیے ہاں, یہ دیکھیں پہلے, سب سے پہلے نا اس تھاٹ فلا کو پہلے ذہن سے کلیئر کر لیں کہ کچھ کام گورنمنٹ کے نہیں ہوتے. گورنمنٹ البتہ دیکھیے, اب اس کو یہ پروپورشن ہے, گورنمنٹ کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا تو ضروری ہے, لیکن باقی کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں. اچھا, اب یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے نا جی, اس کو پہلے کلیئر کر لیں. اس پہ کوئی کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا ہے, میرا دیکھیں کوشچن یہ بڑا, میں بڑی وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی ہو چکا, میں ابھی آپ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں, آپ زیادہ دیر بات کرتے ہیں. مجھے تو ڈاکٹر صاحب میرا سے چھوٹا سا سوال ہے, اور بڑی وہ کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو یاد کروں کہ سر ناؤ نیور موومنٹ کا کام بھی تو گورنمنٹ کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے. آپ کا کام تو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا نا ڈاکٹر صاحب. آپ کا کام سسٹم, اس سسٹم کا جس کا آپ ابھی پارٹ بھی نہیں ہے, آپ کا تو گراؤنڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے کہ یار ہم تمام اسکالرز ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہماری ریسورسز بھی وہیں لگتی ہیں. دیکھیے اصل کام وہی ہے, لیکن ہر چیز کے ساتھ ایک شرط. ڈاکٹر صاحب وہ آپ اصل میں وہ پتہ کیا رہا ہے, چائے بنانے والے کو کہا رہا ہے کہ میں جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ میں انٹرفیئر کریں, اور گورنمنٹ کا کام آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پبلک ڈومین میں نہ آئے. اٹس ناٹ, کون کس کا کام کر رہا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکشن. دیکھیں ڈائریکشن میں اور اصل کام میں فرق ہے. نہیں, فرض کر لیجیے, نہیں گراؤنڈ لیول پہ ڈائریکشن نہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے جی پی ایس لیا اور آپ نے کہا شکاگو جانا ہے. ٹھیک ہے, اب شکاگو جانے کی ڈائریکشن تو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہو گیا, وہ جی پی ایس نے دینی ہے. وہ کہیں گے نہیں وہ ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے دینی ہے. لیکن اس کو گاڑی کو چلانا, اس کے اندر گیس ڈالنا, اس کی میک شور کرنا کہ وہ ٹھیک ہے اپنی صحیح کہنے میں, وہ ہمارا کام ہے. تو یہ, لیکن اگر فرض کیجئے ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو اور گاڑی ٹھیک ہو تو وہ کافی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا جی دو کاموں کو کمپیئر نہ کریں. نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, ہم نے کیلیفورنیا جانا ہے اور آپ شکاگو جا رہے ہیں. میرا جو پوائنٹ ہے نا کہ ہم نے جانا کیلیفورنیا, نیویگیشن پہ کیلیفورنیا سیٹ کرنا, ہم نے آپ شکاگو سیٹ کر رہے ہیں. نہیں,
ہم جو سیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو جو گراؤنڈ پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ میننگ تو فل ڈاکٹر ہوگا. صاحب 70 سال سے نہیں ہوئی نا، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور اینڈ اوور ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، یہ سائیکل وہیں کی وہیں آ جاتی ہے کہ نہیں ہوئی. اچھا اب جو آپ طریقہ کار مجھے جو 70 سال میں ناؤ اور نیور جیسی تنظیم بتائیے ہوئی ہے؟ بہت تو ڈاکٹر صاحب ہاں آپ نہیں بتائیں نا، بتائیں. نام نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ہم ڈاکٹر صاحب ایسی کئی تنظیمیں اٹھی ہیں، ایم کیو ایم بھی ناور نیور کی ایک شاخ ٹائپ چیز اچھا ہے. اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں سر میں سجیسٹ یہ کہ اچھا نہیں جو میں بتا رہا ہوں نا اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم شرط ہٹا دیں گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن میں ہو؟ سر نہیں نہیں پہلے اس میں آپ سوال کو اس بتا سوال رہا کا جواب دے ہوں دیں. سر صاحب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ہاں کہ عاصم منیر اوور اینڈ اوور وہی کرے گا جو اس نے کرنا ہے، نواز شریف اوور اینڈ اوور وہی کرے گا جو اس نے کرنا ہے کیونکہ براٹ اپ ایسا. اب میری بات اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے کے لیول پہ اگر آپ 20 سال دے دیں اپنے، اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ کے تمام تر دوستوں کو اسکالرس کو 20 سال آپ اس صرف ڈائریکشن میں کام کر لیں تو یہ بحث ہم نہیں کر رہے ہوں گے 20 سال بعد. آپ کا مطلب یہ ہے، میں پھر دوبارہ جی سمجھتا ہوں کہ جو عاصم منیر کر رہا ہے اسے کرنے دیں. بالکل سر، جو وہ نہیں چینج ہوگا نا، نہیں وہ چینج نہیں اب ہوگا. مجھے پورا فکر کرنا ہاں ہے. جو یہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں اور آپ نیچے ہیلپ کر دیں سر اگر گراؤنڈ پہ. میں میری عرض سنیں تو گے. یہ بھی تو ہوتا رہا ہے. جی اچھا نہیں جی جی اگر آپ یہ فرض کر رہے ہیں یہ کام بھی تو پھر ہوتا رہا ہے پہلے کہ اوپر والے اپنی مرضی کرتے رہے اور نیچے والے کوشش کرتے رہے تو ہاں. وہ بھی تو کامیاب نہیں ہوا. تو سر وہ کامیاب ہوگا، وہ جس ڈائریکشن سے آپ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی آج میڈیا، نہیں. میں ایک اور آپ ڈاکٹر صاحب کو کلیئر کرنا چاہوں گا. عمران خان کو آپ نے فنامنا اچھا کہا آپ نا، یہ کیوں چاہتے چلیے ہیں یہ تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں سر کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں موو کریں. نہیں ہمارے بچوں کو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ عاصم منیر اپنے ظلم کو برقرار رکھے؟ میں نہیں چاہتا ہوں. اچھا آپ نہیں چاہتے؟ میں نہیں چاہتا تو ہوں، پھر آپ لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ اس کو پہلے تبدیل تو کیا سر جائے؟ میں بالکل دیکھیں اس کا جواب دوں گا کہ کہ میں وہ چاہوں اس گا، لیے کہ ڈر رہے میں ہیں؟ آپ کو بتاؤں. نہیں اس لیے کہ ڈر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں آپ میرا جواب ہی تو ہاں سنیں نا. جی. سر میرا جواب یہ ہے کہ میرے یہ کام اب میں اپنے بچوں کے ذمہ لگاؤں گا کیونکہ میں کمزور ہوں، ایز اے نیشن میں بہت تو کمزور آپ ہوں. یہ میں اعتراف کر رہے ہاں ہیں کہ بالکل آپ اعتراف کرتا ظالم کے سامنے کھڑے ہونا اور اعتراف کرنا کہ یہ جی میں نہیں کر ہوں. سکتا، ہاں یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں؟ میں اعتراف کر رہا ہوں سر، میں نہیں کر رہا. 100%. دیکھیے میں یہ نہیں کر رہا. آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ اوپر آ گئے ہیں ڈائنیسٹک والے اور عاصم منیر ان کی ہیلپ کر رہا ہے تو میں اس کو خاموشی سے ایکسیپٹ کر لوں کیونکہ میں اب ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. اب میں جواب دوں سر اس کا. ایک میں زیادہ آپ کے لمبی پاس بات 2 منٹ. 2 منٹ سے کم سر، جی. 2 منٹ سے کم. 34 سے میں پہلے آپ کو سر میرا جواب یہ ہے کہ آج کے 18 سال کے بچے کو اگر آپ فل فورس سے قائل کر گئے کہ کیا کرنا ہے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ممکن ہے رزلٹ 2 سے 3 سال کے اندر آ جائے. بہت ممکن ہے کہ رزلٹ آپ کو 2 سے 3 سال میں مل جائیں. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کسی بندوق کے ساتھ عاصم منیر کو منا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونے والا سر. آپ زور سے منا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونے والا سر. کیوں نہیں آپ کی کیوں نہیں ہونے نہیں سر، کیونکہ سر یہ پھر اللہ پاک کا حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے. یہ اللہ پاک اور نبی کا امر نہیں ہے. نبی نے تبلیغ کی بات کی ہے، نبی نے ایک جنگ کی بات نہیں کی. اگر آپ نے تبلیغ کی پورا پیرامیٹرز پورے کر لیے ہیں اور وہ پورے نہیں ہوئے پھر آپ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی آپ جنگ کی طرف جا نہیں سکتے اور یہ حالت جنگ ہے بھی نہیں. اگر آپ غور کریں گے حالت جنگ نہیں ہے سر، یہ morality کے ایشوز ہیں. ہماری فوج کو 18 سال کے بچے کو جب آپ نے گائیڈ کر دیا نا تو 20 لاکھ لوگ سڑک پہ نکل آئے. عاصم منیر خود کرسی سے اٹھ جائے گا. یہ ممکن ہے اگلے سال ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں یہ والی جو بات ہے نا کہ ہم اب ایک ایک بندے کو تربیت کرنے بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ یہ عاصم منیر ہے تو غلط کہنا پڑے گا نا آپ کو. ظلم دیکھیں اگر کسی کو ظلم نظر نہیں آتا تو وہ انکمپیٹنٹ ہے. اگر کسی کوئی ظلم کے سامنے خاموشی رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی ایک آپشن ہے. اگر فرض کرے کوئی نہیں رہنا چاہتا، کسی کی خودداری اجازت نہیں دیتی کہ وہ ظلم کے سامنے عورتوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ملٹری کسٹڈی میں ڈالا جا رہا ہے. عمران خان جو ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہے، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے تو وہ ہیرو شپ کا کام کیا ہے، اس سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس ظلم کو جو بندہ نہیں دیکھ سکتا وہ انکمپیٹنٹ ہے. اور اگر وہ اس ظلم کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے بعد خاموش رہتا ہے تو وہ بزدل ہے. لیکن سر ڈائریکشن نہیں نا صحیح. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اگر یہ ڈائریکشن آپ مجھے پہلے نا ان چیزوں کا اعتراف ہے کہ عمران خان صاحب ہیرو رہے ہیں اور وہ ان سب میں بہتر ہیں. یہ بات ہم اور یہ بات بھی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے. سر ہر دور میں ہوا اور اس دور میں بھی ہو رہا ہے.
اچھا، ہر دور کے ظلم کو اس دور کے ظلم کے ساتھ آپ کتنا کوانٹیٹیولی کمپیئر سر کر سکتے ہیں؟ کوانٹیٹیولی ہم لوگوں کے پاس متعدد ویڈیوز ہیں، پچھلی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، پرانی موویز میں دکھا چکے ہیں کہ آرم فورسز کے بارے میں 60 سال پہلے. آج جو فنامنا عمران خان نہیں ہے سر، آج کا فنامنا یہ کیمرہ جس نے آج کے لوگوں کو اویئرنیس دے دی ہے. اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ پہلے ہوا ہے لیکن کیمرے پہ نہیں ہوا. پہلے کیمرے پہ اتنا سوشل میڈیا پہ اچھلا نہیں ہے، وہ چیزیں جی، اچھالی جی، نہیں گئی، تو میں اب آپ کو اچھالی جا رہی ہیں جی کیونکہ یہ نہیں، فنامنا عمران خان بھی یوز کر رہا ہے. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کے دور میں لڑنا ممکن نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں لڑنا اسی وجہ سے ممکن ہے کہ اب ہر چیز کیمرے میں آ گئی ہے. سوشل میڈیا موجود ہے، عمران خان موجود ہے، 35 سال سے کم عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ صحیح غلط کیا ہے. تو یہ جنگ کا صحیح ٹائم ہے. سر یہ آپ کے ملک نزدیک نہیں حالت ہے؟ جنگ میں نہیں ہے دیکھیں سر، دیکھیں یہ ملک حالت جنگ میں نہیں ہے. دیکھیں ظاہر بات ہے، اگر ایک آدمی اس سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی بڑی سوچ نہیں رکھتا اس کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر ایک صاحب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے 18 سال کے بچوں کو پہلے کروں گا اگلے 2-3 سالوں میں، آپ کیسے کریں گے مجھے بتائیے. اچھا چلیے بتائیے آپ کیسے کریں گے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب. اس وقت یہ جو کام ہو رہا ہے نا، جیسے ساحل الدین، محمد علی مرزا روز پینیٹریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اس کو لاکھوں میرا خیال ہے کروڑوں. اس کو میرا خیال یہاں روک لیجیے، پھر ہم آگے دوسرے والا کر لیتے ہیں. اور یہ